بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیسے ایک مومن کی زندگی میں امید اور خوف بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک انسان کی امید ختم ہو جائے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے اور کفر ایک انسان کی موت ہے۔ اور اگر اس کے اندر خوف نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو صرف اور صرف اللہ پہ امید ہے، اور اگر امید ہے اور خوف نہیں ہے اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک پرندے کو اڑنے کے لیے دونوں پر چاہیے، یہ دونوں پر ہوں گے تو وہ پرندہ اڑتا رہے گا، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہوگی تو وہ پرندہ گر جائے گا۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ تو ایمان کی والی زندگی میں یہ دونوں چیزیں شامل ہیں، یہ دونوں عنصر ہوں گے تو ایمان کی زندگی کامل ہوگی، ایک امید اور ایک خوف۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے امید جو لگانی ہے اس میں سب سے بہترین چیز جس کے اوپر ایک انسان کی، ایک مومن کی امید ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رحمت۔ ہم بہت دفعہ رحمت کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہم نے کبھی اس کو ذرا ڈیپ انالیسز نہیں کیا کہ اصل میں یہ رحمت کا روٹ کیا ہے، یہ ہمیں کیوں چاہیے، اس کے فائدے کیا ہیں، اس رحمت نے ہماری زندگی میں اس کی انوالومنٹ کیا ہے، ہم ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم کیسے اللہ کی رحمت کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں ایسی ہیں جس کی سٹارٹ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا تعارف الرحمن اور رحیم کے ساتھ کروایا، کے ناموں سے کروایا، اور اللہ کے جتنے بھی نام ہیں ان نام کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر بندہ ایک کسی کا نام رحیم ہے تو ضروری نہیں کہ وہ رحم کرنے والا، وہ کوئی ظالم کو جابر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کا نام کریم ہے تو ضروری نہیں وہ کرم کرنے والا بھی ہو، وہ رشوت لینے والا اور فراڈیا بھی ہو سکتا ہے۔ مسٹر وائٹ جو ہے اس کا کلر بلیک ہو سکتا ہے اور مسٹر بلیک کا کلر وائٹ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے نام یہ ضروری نہیں ہے کہ کمپلیٹلی وہ ہماری شخصیت کو ظاہر کریں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام ایک تو ذاتی ہیں اور ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ان کے ناموں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام رحیم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام رزاق ہے، اس کا مطلب وہ رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام المصور ہے، اس کا مطلب وہ صورتیں بنانے والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ہی ہے جس نے تمہارے ماں کے پیٹوں میں تمہاری صورتوں کا ڈیزائن بنایا۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنا تعارف کروانے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اللہ وہ ذات ہے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ رحمان جیسے لفظ غضبان ہے نا، عطشان، غضبان کا مطلب کہ بہت زیادہ غصے والا بندہ، اس کو کہتے ہیں غضبان۔ یہ جو آن ہے نا آخر پہ، یہ اس کے اندر شدت لے کے آ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم جب یہ کہہ رہے ہیں نا الرحمن تو اس میں ایک شدت پائی جا رہی ہے کہ بہت زیادہ رحم کرنے والا، شدت کے ساتھ ایکسٹریملی مرسیفل۔ اچھا ایک اس میں یہ بھی پاسبلٹی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے آن لگانے سے، اس میں ایک یہ عنصر بھی پایا جاتا ہے کہ یہ ٹیمپریری ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ بہت زیادہ غصے میں آ گیا ہے تو اس کا غصہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 24 گھنٹے سارا سال ہی وہ غصے میں رہے۔ تو اس میں ایک تو شدت پائی جا رہی ہے اس کے معنی میں، دوسرا یہ ٹیمپریری ہے۔ اگر میں بھوکا ہوں، بہت شدید بھوک لگی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ 24 گھنٹے سارا سال وہ بھوکا رہے۔ تو اس کا مطلب ایک تو اس میں مطلب یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑا شدید کا مطلب آ رہا ہے کہ وہ شدید ترین مرسیفل ہے، اور دوسرا وہ یہ آ رہا ہے معنی کہ وہ عارضی طور پہ مرسیفل ہے۔ تو یہ تو عجیب سا معنی بن رہا ہے کہ عارضی طور پہ اللہ تعالیٰ اگر شدید ترین مہربان ہے تو پھر عارضی کیسے ہو گیا، ٹیمپریریلی کیسے ہو گیا؟ اور ایک اس میں ہے کہ الرحمن، ایک تو شدید ترین مہربان ہوا اور ایک عارضی طور پہ مہربان ہوا۔ دوسرا معنی اس کو ہم دیکھیں گے ذرا، یہ عارضی طور پہ مطلب کیا بن رہا ہے اس کا۔ اور ایک اس میں تیسرا معنی آ رہا ہے، تیسرا معنی یہ ہے کہ یہ وہ بندہ ابھی اسی وقت کا معنی آ رہا ہے، یعنی کہ الان، یعنی کہ اسی وقت
اگر کوئی بندہ کہے غضبان کہ وہ بندہ بہت زیادہ غصے میں ہے، اس کا مطلب ہے وہ شدید ترین غصے میں ہے، وہ غصہ اس کا عارضی ہے اور وہ اس وقت غصے میں ہے۔ یہ تین معنی پائے جاتے ہیں جب ہم اس لفظ کو الآن لگا دیتے ہیں، غضبان، عطشان، بطشان، رحمان۔ تو ان میں کیا پایا جاتا ہے؟ ان میں تین معنی پائے جا رہے ہیں، ایک تو وہ بہت شدید، ایک عارضی اور ایک اس وقت۔ اور رحیم اس کے دوسری طرف ہے، رحیم میں شدت نہیں ہے، ایک کانسٹنٹ ہے کہ جو رحیم ہے وہ کانسٹنٹلی مرسیفل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت مرسیفل ہے اور بعد میں نہیں ہے، نہیں، وہ اس کی رحمت جو ہے وہ کنٹینیوسلی مرسیفل ہے۔ جیسے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گاڑی ہے، اس کا رنگ بلیک ہے، تو وہ بلیک ہر وقت ہی بلیک رہے گی نا، یہ نہیں کبھی وہ کالی ہو جائے، کبھی وہ نیلی ہو جائے، کبھی وہ پیلی ہو جائے، یعنی کہ یہ اس کی کوالٹی ہے۔ تو رحیم جو ہے وہ کنٹینیوسلی مسلسل مرسیفل ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ عارضی طور پہ۔ تو اب جب رحمان اور رحیم دونوں ساتھ آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ بہت زیادہ ہے، عارضی ہے اور ابھی ہے۔ تو یہ رحمان اس کے معنی دے رہا ہے، اور جب رحیم ہم نے ساتھ جوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی رحمت مسلسل ہے اور پرماننٹ ہے۔ تو ان دونوں نے مل کر ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کیا۔ کچھ رحمت ایسی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ابھی چاہیے۔ مثلا اگر آپ کی پریشانی ہے، کسی مصیبت میں پریشان، آپ کہیں گے جی جنت میں جا کے ٹھیک ہو جائے گا، یار مجھے پریشانی تو ابھی لگی، مجھے یہ، تو اس کا حل تو دو نا۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے الرحمن لے کے آیا لفظ، کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت زیادہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح جوش مارتی ہوئی اس کی رحمت ہے، اور وہ ابھی مرسیفل ہے، اس وقت مرسیفل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ عارضی ہے، تو عارضی کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا ہی عارضی ہے، جتنی بھی اس کی رحمت ہمیں اس دنیا میں اس کی مل رہی ہے وہ ساری عارضی ہے۔ تو اس عارضی دنیا میں آپ ہمارے لیے جو سب سے اہم ترین اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام ہے وہ الرحمن ہے، کہ دنیا کے تمام جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہمارے اللہ تعالیٰ کی رحمت حل کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کا نافرمان ہے، اس کو بھی دے رہا ہے جو اس کا مطیع فرما بردار ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے میں اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، یعنی کہ میں واجب کر دوں گا، میں اس کو ضرور بر ضرور دے دوں گا۔ کس کو؟ تین چیزیں اس آیت نے بیان کی ہیں، للذین یتقون، اس کے لیے جو تقوی کرتا ہے، الذین یؤتون الزکات، جو زکات دیتا ہے، والذین هم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ ہماری آیتوں سے ایمان رکھتا ہے۔ اس کو تھوڑا سا ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تین چیزیں کسی بندے میں ہوں گی تو میں اس کے لیے اپنی رحمت کو لکھ دوں گا، اور یہ جو رحمت ہے اس کو باقاعدہ پیدا کیا گیا ہے۔ ایک تو رحمت ہے جو اللہ کی ذاتی صفت ہے، جو کہ پیدا نہیں ہوئی، جو اس کی اللہ کی ذاتی صفت ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کی مخلوق بھی ہے جس کا نام رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اس کو رحمت کو پیدا کیا، جس کو ہم مخلوق بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے 100 درجے ہیں، 100 لیول ہیں اس کے، اور ایک جو حصہ ہے نا، اس کا ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نازل کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، اس میں سے ایک حصہ اس نے اس دنیا میں نازل کیا جس سے ایک وحشی درندہ جانور بھی اپنے بچے کی فکر اور خیر خبر کرتا ہے۔ سورج جو ہے وہ روشنی دے رہا ہے، گائے جو ہے وہ دودھ دے رہی ہے، درخت جو ہے وہ پھل دے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ہم کام آتے ہیں۔ ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، بچہ ماں سے پیار کرتا ہے، ہمسایہ کے کام آتا ہے، کسی مریض کو گر جائے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے آثار ہیں، اور وہ اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، جس نے سورج کو روشنی پہ مجبور کر دیا، درخت کو پھل دینے پہ مجبور کر دیا، گائے کو دودھ دینے پہ مجبور کر دیا، ہمارے دل کو دھڑکنے پہ مجبور کر دیا، ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرتے ہیں۔ یہ اس کی رحمت کے آثار ہیں، اور وہ صرف ایک حصہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن بندہ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ اپنے 99 رحمت کے حصوں سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ، تبھی تو ہمارے جیسا بندہ جنت میں جائے گا۔
تو یہ جو 99 اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھا ہے، اس کو کیسے حاصل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ میں اس کو دوں گا جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ یہی جو لکھنے والی چیز ہے نا، اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ انہی لفظ کے ساتھ کہہ رہے ہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں اس کو لکھ دوں گا اپنی رحمت کو اس کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ دیکھیں ایک بندہ ہے جو کہ نہ تو لوٹ کھسوٹ کر رہا ہے، نہ کسی کو مار رہا ہے، نہ کسی پہ ظلم کر رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے کسی کے اوپر، نہ کوئی رشوت لے رہا ہے، اس کے یعنی کہ وہ پرہیز والی زندگی گزار رہا ہے۔ اگر آپ نے تقوی کو آسان سے لفظوں میں دیکھنا ہے نا، ایک بندہ ہے نا جس کو شوگر کا مرض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اچھا یہ میں تمہیں دوائی لکھ کے دے رہا ہوں، تو تم نے ایسا کرنا، تم نے میٹھے والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، آئل والی چیز سے نہیں کھانی، تم نے یہ نہیں کھانا، تم نے یہ نہیں کھانا۔ وہ ڈاکٹر ایک لسٹ بنا کے دیتا ہے کہ یہ والی چیزوں سے تم نے پرہیز کرنا ہے۔ اب وہ بندہ گھر میں ہو یا سفر پہ ہو، طیارے پہ ہو، نیچے زمین پہ ہو، جہاں پہ بھی ہوگا نا وہ، تو وہ یہ کہے گا یار یہ نہیں، یار میں نے یہ نہیں کھانا، یہ میٹھا نہیں میں نے کھانا، میرا اس سے پرہیز ہے۔ تو اس لیے جب ایسے مومن بندے کو کوئی بندہ دعوت دے گا چلو یار یہ تھوڑا سا میرے پیسے لے لو، یہ تھوڑی رشوت لے لو اور یہ میرا کام کرو، وہ کہے گا نہیں یار میرا اس سے پرہیز ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے وہ پرہیز ہے؟ کیونکہ وہ مومن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن بندے کے کو تقوی اختیار کرے گا تو اس کو میری رحمت مل جائے گی۔ تو اس نے اللہ کی رحمت لینے کے لیے کیا کہا کہ بھئی میرا اس سے پرہیز ہے۔ آپ کو کہہ رہا آج بھی یہ مووی دیکھنے چلتے ہیں، یہ گانا سن لیں، آپ نے کہتے ہیں یہ میرا اس سے پرہیز ہے۔ آپ کو کہہ رہا اگر آپ یہ تھوڑا سا جھوٹ بولنا پڑے گا تو یہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کہیں نہیں یہ میرا اس سے پرہیز ہے۔ دودھ بیچ رہے ہیں تو یہ پانی میں دودھ میں ملاوٹ ڈال دو تو دودھ بڑا زیادہ ہو جائے گا، زیادہ پیسے، آپ کہیں نہیں یہ میرا اس سے پرہیز ہے۔ یہی تقوی ہے۔ تو آپ یہ اپنا تقیہ کلام بنانے کہ یہ والا کام میں نے نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا؟ یہ میرا اس سے پرہیز ہے۔ اور اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو یہ موت ہے۔ جو شوگر کا بندہ شوگر اگر وہ میٹھا کھانے سے چھوڑے گا نہیں، میٹھے سے پرہیز نہیں کرے گا، دوائی اثر ہی نہیں کرے گی۔ اور ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر ڈاکٹر صاحب میری شوگر تو ٹھیک ہوئی نہیں، آپ نے دوائی لے کے دی، میں ساری دوائیاں میں نے کھائی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا آپ نے پرہیز کیا تھا؟ وہ جی پرہیز تو کوئی نہیں کیا تھا۔ تو پرہیز نہیں کیا تو پھر دوائی نے اثر کیا کرنا ہے؟ تو آپ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ادھر میں سارے گندے کام کر رہا ہے، سارے الٹے کام کر رہا ہے، ہمسایا اس سے تنگ ہے، گھر والے ماں باپ اس سے تنگ ہے، بولنے کی اس کو تمیز نہیں، تو تقوی والی کوئی زندگی نہیں ہے، تو اس کی نماز اور زکوٰۃ کا کیا فائدہ؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول ہی متقی لوگوں سے کرتا ہے، ادھر نیکی کر کے ادھر ضائع نہیں کر دیتا۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے پرہیز، ہم نے کہنا یار اس سے بھی میرا پرہیز ہے، اس چیز سے میرا پرہیز ہے، میں نے یہ بھی نہیں کام کرنا، یہ میں نے دیکھنا نہیں ہے کیونکہ میرا پرہیز ہے، یہ چیز میں نے نہیں سننی، یہ میرا پرہیز ہے، اس سے یہ نہیں میں نے کھانا، یہ اللہ نے حرام کر دیا، یہ میں نے نہیں کھانا، میرا اس سے پرہیز ہے۔ تو جب آپ نے یہ پرہیز کا تقیہ کلام اپنے زندگی میں بنا لیا تو سمجھ لیں آپ کی زندگی متقی بن گئی، آپ اللہ کے متقی بندے بن گئے۔ اور جب متقی بندے بنے تو سب سے پہلی چیز آپ کو، سب سے پہلا گفٹ جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا وہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت جب ملی تو کیا ہو گیا؟ انسان کے اندر اور باہر سکون ہو گیا، اداسیاں ختم ہو گئی، انسان کی ایسی خوشی انسان کو نصیب ہوگی جو اس کو اور کسی چیز سے نصیب نہیں ہوگی، چاہے اس کی لگژری بنگلہ ہو، گاڑی ہو، مال ہو، بچے ہوں، بیوی ہو، ہر چیز ہو، لیکن اگر اس کے ساتھ رحمت نہیں ہے نا تو اس کی زندگی میں ایک عجیب سی اداسی ہے۔ کتنے ہی بڑے بڑے لگژری لائف میں رہنے میں لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کیوں؟ کہ وہ اندر سکون ہی نہیں ہے۔ وہ اندر کا سکون، دل کا سکون تو اللہ کی رحمت سے ملے گا نا۔ تو رحمت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے لیے اس کو لکھ دوں گا، اپنی رحمت کو میں لکھ دوں گا، اس کے لیے واجب کر دوں گا، اس کے لیے کس کے لیے؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ۔ بندہ تقویٰ تو اختیار کرے، وہ بندہ یہ تو کرے کہ یار میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا، میں نے یہ کام بھی نہیں کرنا، میں نے میرا اس سے بھی پرہیز ہے، میرا اس سے بھی پرہیز ہے، میرا اس سے پرہیز والی زندگی تو لے کے آئیں، تو دیکھیں اللہ کی رحمت کیسے آپ کو ڈانپتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کیسے کہ جب بندہ کسی کو کچھ دے ہی نہیں رہا، اس کو صرف یہی فکر ہے مجھے کیا ملے گا، میں وہاں جاؤں گا مجھے کیا ملے گا، اس کو ہمیشہ یہ اپنی فکر ہے، میں اور میرا، بس اس کو یہی پتا ہے، کسی سے ملنے جا رہا ہوں میرا کیا اس میں فائدہ ہے، میں ادھر میں یہ کاروبار کروں گا مجھے کیا فائدہ ملے گا، میں شادی پہ جانا مجھے کیا فائدہ اس میں۔
وہ کسی سے ملنے کے وقت اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، کسی بات کرنے کے لیے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ تجارت میں اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ مال میں اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ کسی کرسی پہ بیٹھا ہے تو اپنا فائدہ ڈھونڈ رہا ہے، اس کو سوائے اپنے فائدے کے اور کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ حضرت الانفس الشح، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کو شح جو نا انسان کے اندر انسٹال کر دی گئی ہے۔ تو یہ شوق کیا ہوتی ہے؟ یہ پرسنل بینیفٹ، انسان ہر بندہ یہ سوچتا ہے میرا اس میں کیا فائدہ ہے۔ جب تک ہم اس سرکل سے نہیں نا نکلتے کہ میرا کیا ہے، مجھے کیا مل رہا ہے، میرے لیے کیا ہے، اس کے لیے اللہ کی رحمت کوئی نہیں ہے۔ کیوں کہ وہ تو رحمت تو اس کے لیے ہے جو دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ سارے انبیاء نے آگے اپنی ذات کے بارے میں تھوڑا سوچا تھا، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتے رہے۔ ان کو یہی فکر تھی کہ دوسروں کا بھلا کیسے ہو جائے، میں اپنی بہن کے لیے کیا کر سکتا ہوں، اس کو کوئی مشورہ دے دوں، کوئی اس کے لیے کوئی پیسے کا بندوبست کر دوں، اس کو کوئی مصیبت آئی ہے اس کو میں وہ مصیبت دور کر دوں، میں کسی کو کیا فائدہ دے سکتا ہوں، میری ذات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو، میری بہن کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے بھائی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے ماں باپ کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، میرے ہمسائے کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، یہ سوچا کریں، یہ پلان کیا کریں یار میری ذات سے کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نہ کہ میری زبان سے کسی کو دکھ اور تکلیف ہو، نہ کہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہو، نہ میری زبان سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کو تکلیف نہیں دینی بلکہ میں نے کسی کو فائدہ پہنچانا ہے۔ میں بات کروں تو کسی کا دل خوش ہو جائے، میں کام کروں تو کسی کا فائدہ ہو جائے، یہ والی زندگی لے کے آنی ہے۔ جب یہ والی زندگی آئے گی تو آپ دینے والے بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، کیوں؟ دوسروں کا خیال کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بیچارے بڑے ہی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں، میں کیسے ان کو اپلفٹ کر سکتا ہوں، میں کیسے مدد کروں ان کی کہ وہ بھی بیچارے روٹی کھا کے سوئیں۔ وہ کون سا مسلمان ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہے؟ وہ کون سا مسلمان ہوا؟ تو اللہ کی رحمت لینی ہے تو پہلے اسی پہ رحم کریں۔ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اگر اللہ کی رحمت کا کوئی حصہ لینا ہے تو ہمیں اللہ مہربان ہونا پڑے گا لوگوں پہ۔ ہم کتنا مہربان، ہم کتنا رحم کرنے والے ہیں، یہ ڈیفائن کرے گا کہ ہمیں اللہ کی رحمت کا کتنا حصہ ملتا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ والذین هم بآیاتنا یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ میری رحمت پہ ایمان تو رکھے کہ اللہ کی رحمت ہے۔ جس کو اللہ پہ، اللہ کی رحمت پہ یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی رحمت ہے، یا وہ مجھے بھی کوئی بخش سکتا ہے کہ نہیں، یا وہ مجھے بھی کچھ دے سکتا ہے کہ نہیں، اس کو کہاں سے رحمت مل جائے گی؟ سب سے پہلے اللہ کی رحمت کی امید تو رکھیں کہ وہ دے گا مجھے رحمت، اس پہ یقین تو رکھیں۔ جب اللہ کی رحمت کا یقین ہوگا تو اللہ کا کہتے ہیں پرہیز والی زندگی ہوگی، کہ ہم یہ کہ یار میں اس سے بھی پرہیز ہے، میرا اس سے بھی پرہیز، میں نے یہ بھی نہیں دیکھنا، میں نے یہ بھی نہیں کھانا، میں نے یہ بھی نہیں کرنا کام، اس سے میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں گا۔ تو جب ہم اللہ کی رحمت سے کی امید ہوگی، ہمیں اس کا یقین ہے ہمیں، اور ہماری زندگی پرہیز والی زندگی ہوگی، اور ہم لوگوں کی خیر خواہی والے کام کر رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ برا نہیں کر رہے، کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں میں کسی کے ساتھ کیا خیر کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا خیر کر سکتا ہوں، میں اس کے ساتھ کیا خیر کر سکتا ہوں۔ جب یہ تینوں کام کر لیں گے نا تو اللہ کی رحمت کے حصے دار ہو جائیں گے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ کی رحمت سمیٹنے والا بنا دے، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے جو رحمت اللہ کی ڈھیروں ڈھیروں لے کے فوت ہو گئے دنیا سے۔ بڑی رحمت کٹھی کی انہوں نے اللہ سے، اور وہ کٹھی کرتے کرتے ہی فوت ہو گئے۔ اب قیامت کے دن اللہ کہتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہم یہ جو جتنی نیکیاں کریں گے تاکہ ہم اپنی اللہ کی رحمت کے اور قریب چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت والوں میں شامل کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔